اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان من، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ رسول اسلام نے بھی ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں منبر پر جا کر اس خطبے کو ارشاد فرمایا کہ جسے خطبہ شعبانیہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان شہر اللہ، شہر رمضان، شہر صیام، شہر تمحیص اور شہر اسلام اور قیام کے نام سے معروف ہے۔ اور کوئی شک نہیں عزیزان من، یہ تسامح نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ اگر اس مہینے کو شہر قیام سے تعبیر کیا گیا تو انسان قیام کرتا ہے خود اپنے آپ کی نسبت، اور جب قیام کرتا ہے تو اس اپنے آپ پر غلبہ پاتا ہے کہ جو اس کا اپنا آپ نہیں، اور کسے غلبہ دیتا ہے؟ اس اپنے آپ کو کہ جو اس کا اپنا آپ ہے، یعنی اللہ کو۔ یہ مہینہ الہی مہینہ ہے، اسی لیے اسے شہر خدا سے تعبیر کیا گیا۔ رسول اسلام نے عزیزوں آگے بڑھ کر اس مہینے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ انفرادی لحاظ سے ایک طرف، اجتماعی لحاظ سے دوسری جانب، اور اس اجتماعی لحاظ سے جو مطلب نورانی بیان کیا رسول اسلام نے، اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، اس کا تعلق ظاہری احکام دینی سے بھی ہے، اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اجتماعیات کہ جس موضوع کو رسول اسلام نے بیان کیا ہے یا جن موضوعات کو بیان کیا، اس میں سے ایک موضوع اخلاقی عنوان سے بڑوں کی نسبت احترام ہے، چھوٹوں کی نسبت شفقت ہے، اور عزیزوں کی نسبت صلہ رحمی کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے وَوَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَوَصِّلُوا أَرْحَامَكُمْ۔ بہت ہی عمدہ، بہت لذیذ، بہت ہی میٹھا اور چاشنی آور۔ کائے لوگوں، اپنے بڑوں کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی مت کرو، صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ رابطے کو مسلسل برقرار رکھو۔ عزیزان من، اگر تھوڑا سا توجہ کریں ظاہر سے باطن تک پہنچنے کے لیے، تو ہمیں باطن دکھائی دے گا ان کلمات نورانی میں کہ جو رسول اسلام کے ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی منزل پر ہے۔ اللہ کا کلام ہے، رسول کی نسبت، اپنے حبیب کی نسبت، کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ میرا کلام ہے، گویا میں کہہ رہا ہوں۔ رسول اسلام نے کیا فرمایا عزیزان من؟ اپنے بڑوں کی توقیر کرو، احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ یہیں پر باطن تک جانے کی کوشش کریں گے، کس چیز کو لحاظ کرتے ہوئے عزیزان من؟ وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ۔ یہ جو روزانہ میں اور آپ اپنی نمازوں کا آغاز کرتے ہیں تکبیر سے، تو تکبیر کے ذریعے سے جو ہم اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم نے اپنی اس دنیاوی زندگی میں اپنے بڑوں کا احترام کیا، توقیر کے ساتھ پیش آئے، اللہ اپنی کبریائی کا مظاہرہ کرے گا قیامت کے دن ہم چھوٹوں پر، کہ جو کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ چھوٹے جو کہا یہ بھی مناسب نہیں ہے،
بندہ پھر بندہ ہوتا ہے، مولا پھر مولا ہے۔ مولا سب کچھ ہے، بندہ کچھ بھی نہیں۔ اس کچھ نہیں پر خداوند عالم کی کبریائی قیامت کے دن دکھائی دے گی، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تم اپنے بڑوں کا احترام کرو گے تو اللہ تمہارا قیامت کے دن احترام کرے گا، اس عنوان سے کہ اس کی کبریائی، اس کا بڑا پن مظہر وجود خدا کی صورت میں دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے رسول کا فرمان ارحموا صغارکم، اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن ارحم الراحمین کی ذات ہے۔ قیامت کے دن اس کا مصداق خداوند عالم مجھے اور آپ کو قرار دے گا اپنی ذات کے ذریعے سے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، کہ اے لوگوں تم نے اپنے چھوٹوں پر شفقت کا مظاہرہ کیا دنیا میں، تو صحیح آخرت میں میں تم پر رحمت کی بارش کروں گا ارحم الراحمین ہونے کی بنیاد کے اوپر۔ اور اس کے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اعزہ کے ساتھ صلہ رحمی برقرار کرو۔ یہاں پر اس کا باطن وہ رابطہ ہے کہ جو بندے اور خالق کے درمیان ہوا کرتا ہے اور معبود کے درمیان۔ دوسرے الفاظ میں رسول خدا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ یقیناً روایات کی روشنی میں، جس نے اپنے عزیزوں کے ساتھ یہاں پر خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا، اللہ آخرت میں اس بندے سے یا ان بندوں سے اپنے رابطے کو منقطع نہیں کرے گا۔ اور کیا خوب رابطہ خدا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور ساتھ ساتھ اس کے فوراً بعد رسول اسلام فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، بہت ہی لذیذ ہے عزیزان من۔ اجتماعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چاشنی آور ہے۔ کہ عزیزوں خالی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو لطف کرم کے لحاظ سے مت دیکھو، عنایت کے ساتھ قرار مت دو، بلکہ تمہارے اطراف میں، تمہارے معاشرے میں، حتیٰ تمہارے خاندان یا غیر خاندان کے اندر جن کے سرپرست بظاہر نہیں ہیں دنیا کے اندر، نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کی ماں ہے، وہ یتیم ہیں، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو۔ کیا ہوگا؟ خدا تمہارے یتیموں پر دست شفقت رکھے گا۔ عزیزان من، کوئی شک نہیں ہے، خدا رکھتا نہیں ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب ایک انسان، عزیزوں غور سے سنتے جائیے، اس دنیا کے اندر نیک ہو، اور اگر اس نیک انسان پر کسی نے احسان کیا ہو، نیکی کی ہو اس کے ساتھ، تو یہ نیک انسان اس انسان کی نیکی کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ اس کی نیچر میں ہے، نیکی کی بنیاد کے اوپر نیکی کرتا ہے۔ جب مخلوق خدا اس کی خصلت یہ ہے، تو پھر خالق هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ فارمولہ ہے عزیزان من۔ احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ، نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تحننوا علی ایتام الناس، لوگوں کی یتیموں پر جو ہے رحم کرو، ان پر شفقت کرو، دست شفقت کو رکھو، تمہارے یتیموں پر دست شفقت رکھا جائے گا۔ اور یہ کلام در حقیقت اس دنیا کی نسبت آخرت کو خداوند عالم رسول خدا کی زبانی دکھلا رہا ہے
کہ دیکھو میرے رسول کے کلام کے اندر آخرت کو، یتیموں پر کہ جو تنہا ہیں، قیامت کی تنہائی تم سے دور ہو جائے گی، قیامت میں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ عزیزان من، اس کے فوراً بعد رسول اسلام نے اس عظیم الشان مطلب کو کہ جو نتیجے کا عنوان ہے وہ شروع کیا ہے، اور وہ ہے توبہ، استغفار، راز و نیاز الہی، کہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے قدر گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔